الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں شوق کا ایک ماحول بن جاتا ہے. ہر طرف سے رونے کی، چلانے کی، چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. اور اپنے آپ کو ہم سنی بھی کہتے ہیں. گھروں میں شوق کا سماع ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو صابرین میں سے بھی شامل کرتے ہیں. اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو قرآن کی تعلیمات الگ ہوتی ہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں
جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات ہو یا شہادت ہو۔ تو اگر سوگ کا تعلق کسی شخصیت کی وفات کے ساتھ ہے یا اس کی شہادت کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمیں پورا سال غم منانا چاہیے۔ یہ 10 دن کیوں مخصوص ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کروں گا۔ کھانے پینے کے ساتھ نہیں، عیش و آرام کے ساتھ نہیں، فرمایا من الخوف، خوف دلا کر، دشمن کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا، میں دیکھوں گا کہ یہ مسلمان میرے راستے پہ چلتا ہے یا غیر کے راستے پہ چلتا ہے۔ دوسرا فرمایا والجوع، ایمان لانے والوں میں تمہیں بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، تمہارے اوپر بھوک آئے گی، میں دیکھوں گا تم میرے دروازے پر جھکتے ہو یا غیر کے دروازے پہ جھکتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہیں مال کا نقصان دے کر میں آزماؤں گا کہ تمہاری نظر میرے اوپر ہے یا اپنے تجربات کے اوپر ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے جانوں کو جو ہے آزماؤں گا بیماری لگا کر، حوادثات سے گزار کر، کہ تم اس حال میں بھی مجھے یاد کرتے ہو یا غیر کے دروازے پہ جاتے ہو۔ والثمرات، اور پھلوں کی جو ہے نقصان کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر کسی قسم کا حال آئے اور وہ صبر کریں۔ اللہ رب العزت تو صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ تم سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو تو صبر کرو۔ اور صبر صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ایسی خاتون ہے جو بیوہ ہیں، رات کو چاروں بیٹوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچوں تم نے جہاد کے لیے جانا ہے، لیکن میں تمہیں پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہ دیکھوں،
تمہارے ہاتھوں سے دشمن بھاگتا ہوا نظر آئے۔ بوڑھی ماں ہو اور 4 جوان بیٹوں کی لاش سامنے ہو تو اس کے دل کے اوپر کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اس نے اس وقت بھی کہا کہ میں قیامت کے دن جب مجھے پکارا جائے گا تو کہا جائے گا یہ 4 شہید بچوں کی ماں ہے۔ کوئی واویلا نہیں کیا۔ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ اسلامی سال کی ابتدا وہ شہادت سے ہے۔ اور بتا دیا کہ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو ایک خون لگا کے ادھر پہنچا ہے۔ اور آخری مہینے میں بھی یعنی ذی الحج میں بھی اولو العزم صحابی خلیفہ ثالث کا خون بہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا کہ جس گلی سے عمر گزرتے شیطان بھاگ جاتا، اس گلی میں شیطان نہیں آتا تھا۔ یہ تو سمجھ آتی تھی کہ انسان ڈرتے تھے، خوف کی وجہ سے، رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے، اور آج بھی شیطان ڈرتا ہے۔ وہ عمر ایک دفعہ پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تینوں شخصیات ساتھ تھیں۔ ہلکا سا زلزلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، اپنی جگہ پہ تھم جا۔ وہ پہاڑ جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اور جن کی شہادت کے لیے رسول اللہ نے گواہی دی ہے، رسول اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے، ان کی شہادت میں شک ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے حبیب کے در پہ موت عطا فرما، یعنی مدینہ منورہ میں مجھے موت عطا فرما۔ صحابہ فرماتے تھے یہ عجیب دعا ہے،
شہادت تو تب ملے گی کہ تم جہاد میں جاؤ، کافروں کے سامنے جاؤ، کافر سے مقابلہ کرو، وہ تمہیں مارے گا تو تم شہید ہوگی۔ اور عمر مدینے کی موت بھی مانگ رہا ہے اور شہادت کی موت بھی مانگ رہا ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرا مالک مجھ سے 2 درہم اجرت لیتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے 2 کام بتائے، میں بڑائی کا کام کرتا ہوں اور چکی کے پارٹ بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو مناسب تم سے اجرت لیتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس بات پہ اسے غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسے بلایا کہ میرے لیے چکی کا پارٹ بناؤ۔ اس نے کہا تمہارے لیے ایسی چکی کا پارٹ بناؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کی آواز گونجے گی۔ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جو بیٹھے تھے انہیں کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو۔ تو کہا ابھی تک اس نے اقدام نہیں کیا ہے، اس کو کیسے پکڑ لوں؟ آج تو شبے میں بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، واپس آتا ہے تو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اور وہ صاف قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس نے ابھی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اور وہی شخص فجر کی نماز میں صفوں میں آ کے گھس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی، اس نے خنجر سے وار کیے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اور اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو۔ خلیفہ وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، اس نے یہ نہیں کہا مجھے بچاؤ بلکہ نماز پوری کرو۔ اور وہ بدبخت بھاگنے لگا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ ان میں سے نکل نہ سکا۔ آج تو ہم دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام تھے کہ آپس میں صف بالکل برابر تھی، اور اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں نکل جاؤں۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میری جان نہیں بچ سکتی، اس نے خود کو خنجر مارا اور ادھر ہی مردار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے گھر میں۔ جب گھر پہنچے دودھ پلایا گیا تو زخموں کی طرف سے وہ دودھ باہر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ بھائی میرے وفات پانے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے لیے امیر منتخب کرنا ہے، 3 دن کے اندر اندر، چوتھا دن آپ کے اوپر خلیفہ کے بغیر نہ ہو، اپنا امیر مقرر کر لیں۔
6 آدمیوں میں 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم تو خلیفہ نہیں بنتے، رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تم دونوں مجھے اختیار دے دو۔ انہوں نے کہا آپ کو اختیار ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، فرمایا کہ اگر آپ کو خلافت نہ دی جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا جائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھے، مجھ سے بڑے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور پھر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو دستبردار کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا اس سے بہتر اور کیا ہے۔ تو وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور کہا عثمان ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر پورے علاقے میں بیعت ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے تھے۔ آج لوگ مغالطے میں ڈال رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ ذی الحج میں فوت ہوئے تھے۔ جی آج تک جتنے مورخین لکھتے آ رہے ہیں یہ سارے پاگل تھے، تمہیں آج پتہ چل رہا ہے؟ 28 ذی الحج کو ان پر وار ہوا، 29 اور 30 اور تیسرے دن جو ہے یکم محرم الحرام تھی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، صرف آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، آپ بات ختم۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہر قسم کی آزمائش کے بعد میں جا کر میں تمہیں پرکھوں گا، پھر تمہارے ایمان کی قدر ہوگی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحة رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.